أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ وحسن الرفيق ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی سخت تھی۔ یہ انہی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، انہی لوگوں کے اوپر اللہ نے گرفت کی تھی نا، وہ جھٹلاتے تھے اللہ کو۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ اچھا، یہ بہت نیچر کے قریب، کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اس گرتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ اپنے مقابلے کے، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے نا کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، احد ہے نا، احد ہے، تو مطلب اس کے نزدیک وہ کس کی مدد حاصل کر سکتے ہیں سوائے اللہ کے؟ کسی کی بھی مدد آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ کوئی معاملہ ہو، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے، جب آپ کسی بھی کام کو کرنے کی نیت کریں یا کرنا چاہیں یا کرنا چاہتے ہوں کہ یہ ہو جائے، سب سے پہلے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد دعا ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہاں، تو مدد کے لیے ہمیشہ صرف اللہ کو ہی پکارنا چاہیے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ اچھا، یہ جو پچھلی آیت تھی، یہ تھی تو اس وقت کے لیے منکرین جو تھے وہ انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا تھا۔ لیکن اب ہم جو ہے اس کو اگر ہم آج کے پیرائے میں دیکھیں گے نا، تو وہ ہم اپنے پیرائے میں دیکھیں گے۔ 1400 سال ہو چکے، 1400 سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے قرآن کو آئے ہوئے، اور تو اب یہ تو رہتی دنیا تک چلے گا۔ تو ہمیں اپنے جو ہمارا حالیہ وقت ہے اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ آیت ہمارے لیے اب کہاں اسٹینڈ کرتی ہے، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، یا ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ اس حوالے سے میں نے بات کری تھی۔ اچھا، اب آپ نے یہ جو میں نے پڑھی ہے آیت، اس کا ہے، یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ بھلا سوچو، جو شخص منہ اوندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ ظاہر سی بات ہے، جو سیدھا ایک ہموار سطح پر چل رہا ہو، جس کو صراط مستقیم سورہ فاتحہ میں کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اس میں اللہ نے ہم لوگوں کو احساس بڑی شدت سے احساس دلایا ہے۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دیں اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ مطلب اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ ہمارے جسم میں ابھی کیا کیا کام چل رہے ہیں، ہمارے کڈنیز جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہمارا لیور الگ کام کر رہا ہے، ہارٹ الگ کام کر رہا ہے، سب کچھ کام کر رہا ہے، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ لیکن ابھی ذرا سی کہیں ایک رگ میں ادھر سے ڈس بیلنس ہو جائے یا کوئی مسئلہ آ جائے، چھوٹا سا کچھ کولیسٹرول بڑھ جانے کی وجہ سے ہی آپ کا جو ہے نا فشار خون تھوڑا اب نارمل ہو جائے نا، ہمیں فوراً انڈیکیٹرز ہمارے شروع ہو جائیں گے، ہاں بھائی یہ ہو رہا ہے۔
اور اس سے پہلے بلڈ پریشر ہو گیا، ہارٹ کی پرابلم ہو گئی، کڈنیز کی پرابلم ہو گئی، ذرا سا کڈنیز کا کچھ اپ اینڈ ڈاؤن ہوا مسئلہ، لو بھئی اب آپ کا جو ہے وہ ڈائلسس شروع ہو گیا، اب آپ کو کروانے پڑے. تو ہم لوگوں کی یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا جس وقت جسم میں، اس وقت ہم لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کیا کچھ چل رہا ہے. صحیح وہی بات ہے نا کہ حال میں شکر ادا کرو، اور وہ حدیث سے قدسی ہے، کیا ہے ذہن میں تو نہیں ہے، لیکن کمی بیشی معاف، کہ بیماری کو صحت سے پہلے غنیمت جانو. تو اگر آج ہم صحت مند ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اچھے رزق کی فراوانی رکھی ہوئی ہے، فاقہ نہیں ہے، اچھا کھانا پینا ہے، سب کچھ ہے، معاملات ہیں، ٹرانسپورٹ کی سہولتیں میسر ہیں. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز اگر نعمتیں ہیں، اچھی اولاد ہے، اچھے زوجین ہیں ایک دوسرے کے پاس، اگر تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. کتنا بے خوفی سے کیا ہوا سوال ہے، لیکن ڈرا دینے والا ہے. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہے، سوچو، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، بتا دو. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنویں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتے تمہیں نکال کر لا دے گا. پھر اللہ تعالیٰ سوال چھوڑ گئے، سب کچھ بتا کر پھر آخر میں ایک سوال. کتنے کنویں ہیں، کتنی جو ہے وہ ڈرلنگز ہوتی ہیں، کتنے جو ہے پانی کے جو ہے وہ کنویں کھودے جاتے ہیں، اور 200 فٹ 300 فٹ 400 فٹ تک لوگ چلے جاتے ہیں خرچہ کرتے، پانی نہیں نکلتا. اور کہیں پہ 50 فٹ 30 فٹ پہ اتنا پانی نکل جاتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. یہ اللہ ہی کا کام ہے، اللہ ہی کی زمین ہے، اللہ ہی کے حکم سے پانی جو ہے وہ برستا بھی ہے اور زمین سے نکلتا بھی ہے. اس کی مثال تو میں نے اپنے ہی گھر میں دیکھی تھی نا، کہ ہمارے یہاں ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے، ہمارے گھر بورنگ شروع ہوئی تھی اور 5-6 فٹ پہ کے بعد ہی جو ہے نا ہمارے یہاں اس میں نیچے پتھر آ گیا تھا بہت بڑا. وہ پتھر دیکھتے بڑی چٹان جیسا تھا نا وہ، تو 5-6 فٹ چوڑا لمبا ایسی گول پتھر تھا. تو وہ جب مشینریز آئیں انہوں نے نکالا اس کو، تو وہ پتھر نکلا ہے تقریباً سمجھے کہ پانی 12 سے 15 فٹ کی گہرائی پر ہمارے یہاں پانی آ گیا.
کنواں بن گیا تھا پتھر نکالنے کی وجہ سے. وہ بورنگ نہیں تھی, پتھر نکالا اور پانی آ گیا. وہ اتنا بڑا پتھر تھا, اور وہ سائڈوں سے نا اس کی سوتیں, میں لفظ سوتے جب میں پڑھتی ہوں نا تو مجھے وہی ذہن میں آتا ہے کہ سائڈوں سے نا رستا ہوا پانی آتا تھا. اتنا شفاف پانی مٹی کی کئی تہوں کے نیچے, اور اتنا زیادہ نیچے اونچا, مطلب نیچا بھی نہیں تھا وہ کنواں, گہرائی کم تھی. 12 سے تقریباً 15 فٹ کا تھا وہ بس صرف, اور اس میں ہر آدھے گھنٹے کے بعد پانی جمع ہو جاتا تھا, اور ہمارے یہاں موٹر چل جایا کرتی تھی, پانی اوپر چڑھ جاتا تھا. تو وہ سوتے, جب میں اس کا کبھی بھی ذکر پڑھتی ہوں نا تو وہ سوتے مجھے یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے وہ سائڈوں سے چاروں طرف سے نا چھوٹی چھوٹی جیسے آبشاریں ہوتی ہیں نا, ایسی سوتوں سے پانی آتا تھا. تو وہ لفظ سوتیں جو ہے نا وہ میں نے تب سنا تھا پہلا, مطلب اس وقت سنا تھا میں نے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, دیکھی ہے میں نے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں سب سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی غلطی, کوئی کمی, کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس میں معاف کرے ہمیں. اور بہرحال ہم کم علم لوگ ہیں, لیکن جتنا اس قرآن کو پڑھنے کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے اسی کا ذکر جو ہے, اسی پہ تھوڑی گفتگو کی. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی تمام کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے, اور آپ لوگوں کو کوئی نشاندہی کرنی ہو تو ضرور کومنٹس میں جو ہے ہماری رہنمائی فرمائیے گا. یہ سیشن جو آج ہمارا ہوا ہے یہ صرف ویڈیو بنانے کے لیے نہیں ہوا ہے, بلکہ یہ سیشنز ہم لوگوں کے اکثر رات میں اس طریقے کے چلتے رہتے ہیں دونوں کے, اور ہم لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے. لیکن ابھی کچھ عرصے پہلے جو چینل بنایا تو سوچا کہ اس کو ہم اور لوگوں سے بھی شیئر کریں, تو یہ ہم نے اس طرح سے اس کی ویڈیو بنائی. اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا, مزہ آیا ہمارے ساتھ, ہم لوگوں کو تو بہت اچھا لگتا ہے ہمیشہ اچھا, تو ضرور بتائیے گا, تو ہم اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور باقی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. أحب الوفاء بشتى الصور.